بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ جل جلالہ وعمت والہ وعظم برہانہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 78 میں ارشاد فرماتے ہیں الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کفر کو اپنا شیوا بنایا، وتیرہ بنایا، عادت بنا دی، اس پہ ڈٹ گئے، بس موت تک کفر پہ رہنا۔ دوسرا کام کیا کرتے تھے؟ وصدوا عن سبیل اللہ، وہ روکتے تھے اللہ کے راستے سے۔ دو کام انہوں نے کیے تو اللہ پھر ان کے ساتھ ایک کام کیوں کرے گا؟ زدناہم، ہم بڑھائیں گے ان کے لیے عذاباً، ایک عذاب، فوق العذاب، اس کے اوپر ایک دوسرا عذاب۔ دو جرم کیے تو سزائیں بھی دو ہوں گی۔ بما کانوا یفسدون، اپنا کفر تو بھائی سب سے بڑا فسادی وہ جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتا ہو۔ بما کانوا یفسدون، ڈبل عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ بھائی سنگل گناہ ہے، سنگل عذاب ہو، ڈبل عذاب ہے فساد مچانے کی وجہ سے، لوگوں کو دین سے برگشتہ کرنا، متنفر کرنا، کوئی بھی طریقہ ہو، کوئی بھی شخص ہو، کسی بھی دینی محفل سے کسی کو روکے، اس کو دوہرا عذاب دیا جائے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، وہ کتنا خطرناک، المناک، کربناک، دہشتناک، عبرتناک منظر ہوگا۔ ہر امت میں سے ہم ایک گواہ کھڑا کر دیں گے ان کے خلاف، علیہم، ان کے خلاف، من انفسہم، انہی کی پارٹی میں سے، انہی کے برادری میں سے، انہی کے قبیلے میں سے، انہی کے لوگوں میں سے، باہر سے گواہ نہیں لائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ، اے میرے محبوب شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو لے کر آئیں گے گواہ بنا کر، علی ہؤلاء، یہ جو آپ کی امت ہے نا، اس کے لیے آپ کو گواہ بنائیں گے۔ اب آپ ان کے خلاف گواہی دیتے یا ان کے حق میں گواہی دیتے، وہ آپ کی گواہی پر فیصلہ ہوگا۔ کتنا خطرناک معاملہ۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے آپ کے اوپر جو کتاب اتاری قرآن شریف، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس نے ہر چیز کو کھول دیا ہے، واضح کر دیا ہے، بتا دیا ہے، مبہم نہیں رکھا، ڈھکا چھپا نہیں رکھا، صاف صاف بتا دیا تاکہ کل کوئی بہانہ نہ۔ ایک آدمی سنتا ہی نہیں تو یہ سب سے بڑا جرم تو اس کا یہی ہے کہ وہ دین کو سننے کو تیار نہیں ہے، تو یہ بہانہ اس کا نہیں چلے گا۔ مجھے درس کا پتہ نہیں چلا، قرآن شریف کا پتہ نہیں چلا، کب ہوتا تھا کب نہیں ہوتا تھا، مجھے تو یا اللہ پتہ ہی نہیں، میں تو 80 سال گزار کے مر کے ایک دفعہ بھی تفسیر میں نہیں سنی۔ کتنے لوگ ایسے، وہ ہدن، ہدایت سے بھری ہوئی قرآن شریف کی کتاب ہے یہ قرآن شریف، ورحمتاً، سراپا رحمت ہی رحمت ہے، وبشریٰ للمسلمین، جو گردن جھکا دیتے ہیں اللہ کے حکموں کے سامنے، ایسے مسلمانوں کے لیے یہ قرآن شریف خوشخبری ہے۔ اور جن کے گردنوں میں سریا ہے جو نکلتا ہی نہیں ہے، سریا جیسے ایسے سیدھا سیدھا رہتا ہے، ایسے سریا ہے جو ماننے کو، گردن جھکانے کو حکم الہی کے سامنے تیار نہیں ہے، ان کے لیے خوشخبری نہیں بدخبری ہے، بڑے بڑے عذاب کی وعید یہ قرآن سناتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بے شک اللہ حکم کرتا ہے عدل کا، انصاف کا، والاحسان، اور احسان کا، وایتاء ذی القربى، اور رشتہ داروں کو دینے کے بارے میں کون حکم کرتا ہے؟ اللہ۔ وینہا، اور 3 باتوں سے روکتا ہے، عن الفحشاء، بے حیائی،
والمنکر برائی سے، والبغی زیادتی کرنے سے، یعظکم وہ رب ذوالجلال تمہیں نصیحت کرتا ہے، وعظ کرتا ہے، بڑی تاکید کرتا ہے، لعلکم تذکرون شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ گزشتہ آیات میں رب ذوالجلال نے عابد اور معبود کا جھگڑا بتایا ہے۔ جتنے لوگ ہیں جو شرک کرتے ہیں، مثلا ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان میں ہندو 33 کروڑ دیوتاؤں کو پوجتا ہے، کروڑوں بت بنائے، کروڑوں مندر میں الگ ہیں، ہر گھر پہ بت ہیں، اور اتنے بت ہیں ایک حساب کے اعتبار سے، صحیح بات تو اللہ سے مطلب 33 کروڑ دیوتاؤں کو پوجتے ہیں۔ یہ جتنوں کو سامنے جھکتے ہی ہو گئے ان کے جھوٹے معبود، اور یہ ہندو ہو گئے عبادت کرنے والے۔ تو ان سب کو اللہ پاک قیامت میں آمنے سامنے کھڑا کر، یہ تو ہندوؤں کی بات ہے۔ جو نصرانی، جتنے عیسائی ہیں، سب کو اللہ رب العزت قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام اور مائی مریم کے آمنے سامنے کھڑا کریں، فیصلہ ہوگا نا، حساب ہوگا۔ جتنے یہودی ہیں ان کو حضرت عزیر علیہ السلام کے آمنے سامنے کھڑا کریں، جتنے مجوسی ہیں، جتنے آتش کدے انہوں نے بنائے ہیں، ان آتش کدوں کو ان کے سامنے کھڑا کر دیا۔ آگ کو وہ پوچھتے ہوں کہ آگ ہمارا خدا ہے، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت، اس آگ کو گویا ہی نہیں جائے گی، آمنے سامنے کھڑے ہوئے۔ پانی کو پوچھنے والے پانی کے سامنے کھڑے کر دیے، پانی کو پوچھتے ہیں۔ سورج کو پوچھنے والوں کو سورج کے سامنے کھڑا کر دیا، ستاروں کو پوچھنے والوں کو ستاروں کے سامنے کھڑا کر دیا جائے۔ جو قبر والوں کو پوچھتے باباؤں کو، بہت بڑی تعداد ہے پورے پاکستان میں، دنیا میں بھی ہوئی، پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، بہت ساری جگہوں میں، جو 24 گھنٹے بس ان کا کام ہے مجاور بن جاؤ، قبر پرس بن جاؤ، وہیں پڑے رہو، سجدے کرو، مانگو، وہیں سو جاؤ، ان کا فقیر بن جاؤ، نعوذ باللہ، ان کا بندہ، فقیر کا مطلب ہے بندہ بن جاؤ، وہ قبر والے کا بندہ بن جاؤ، ان کو آپ کے سامنے کھڑا کرتے ہیں۔ جتنے لوگ کہتے ہیں یہ امام حسین کا فقیر ہے، نعوذ باللہ، یعنی امام حسین کا بندہ ہے، نعوذ باللہ، تو ان سب رافضیوں کو کھڑا کر دیا جائے آمنے سامنے۔ جتنے روافض ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کا درجہ لیتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ روافض کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا۔ ہم گنوا نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے اس روئی زمین پہ کتنا شرک ہو رہا ہے، یہ تو میں نے کچھ انگلیوں پہ گنوایا۔ جتنے بھی عبادت کرنے والے ہیں جب وہ اپنے معبودوں کو دیکھیں گے، سب وہاں چلے آئیں گے جن کا نام لیا، کہیں گے یہ آ گئے، اللہ فرمائے کے سامنے بلاؤ۔ تو جتنے معبود ہیں، مثلا میں نے شروع کیا تھا ہندوؤں کے دیوتاؤں، یہ 33 کروڑ دیوتا کہیں گے اے اللہ یہ اپنی منمانی کرتے تھے، ہمیں تو خبر ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے کہا بھی نہیں، ہمیں خبر بھی نہیں ہے کہ اللہ یہ جھوٹے ہیں، ان کو دوزخ میں ڈال دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ بھی یہی کہے گی، یا اللہ ہم آپ کے بندے، مائی مریم کہے گی میں آپ کی بندی، ہم کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے تو میرے نام پہ سورۃ مریم نازل فرمائی، میں کہہ سکتے ہوں؟ عیسیٰ علیہ السلام کہے گا یا اللہ آپ کو علیم کی بذات الصدور ہے، میں ایسا کہہ سکتا ہوں؟ تعلم ما فی نفسی، میرے اندر بھی جو ہے اللہ تو جانتا ہے، کہ اللہ تجھے پتہ نہیں کہ انہوں نے کس کے کہنے، اللہ فرماتا ہے کہ انصاف کا دین، آمنا سامنا کرانا، وہ بھی کر کہ جھوٹے ہیں، ہم نے تو نہیں کہا، ہم نے تو کہا انا اعبد اللہ ربی و ربکم، ہمیشہ کہتا رہا میں کہ میرا اور تمہارا پروردگار کون ہے، اس کی عبادت کرو بھائی، اس کی ہی عبادت کرو، کسی اور کے سامنے قیام کرنا، بولو بھائی، کسی بھی بزرگ کے سامنے یوں کھڑا ہونا، علماء فرماتے شرک ہے۔
یہ شرک منع ہے، کیونکہ یہ ہم کس میں کھڑے ہوتے ہیں اس طرح؟ نماز میں، اور نماز میں اللہ کے سامنے کرتے ہیں، تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے کھڑا ہونا شرک ہے، منع ہے۔ کتنے لوگ جیسے کھڑے ہوتے ہیں تو کون جاتے سمجھے؟ کوئی بھی بزرگ الگ نہیں کھڑے ہوتا، بزرگ بھی منع نہیں کرتا، یوں پکڑتے۔ پھر یہ کرنا، یہ گردن جھکانا، یہ بھی کیا ہے؟ شرک۔ پھر یہ کرنا، یہ کیا ہے؟ کتنے لوگ سیدھے پیروں میں جاتے ہیں، کام سے پکڑ کے گرانے کا ارادہ ہے، کیا مقصد؟ بچپن سے یہی دیکھتے آئے، حضور سائیں کر کے نیچے ہی جاتے ہیں۔ تو جب قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، دعائی دینا، منت ماننا، دعا مانگنا، کس کے لیے بھائی؟ سب اللہ کے لیے، کسی اور سے کچھ نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی ایک انڈا ہم نے دیا، وہ بھی اللہ کے نام پر دینا چاہیے۔ مرغی دی، وہ بھی کس کے نام پہ؟ اللہ کے نام پہ۔ بکرا دیا، وہ بھی اللہ کے نام پہ۔ اگر کسی نے کوئی بھی چیز ایک مکھی مار کے بھی کسی بابے کو خوش کرنے کے لیے دی تو وہ دوزخ میں جائے۔ حلیۃ الاولیاء حدیث کی کتاب ہے، کئی جلدوں میں، ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے مصنف ہیں۔ ایک حدیث شریف نقل کی ہے، دخل الجنت رجل فی ذباب ودخل النار رجل فی ذباب۔ ایک آدمی مکھی کی وجہ سے جنت میں گیا، دوسرا آدمی مکھی کی وجہ سے دوزخ میں چلا گیا۔ صحابہ نے پوچھا، ہم سمجھے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ زمانے میں دو ساتھی دو دوست سفر پہ نکلے، ایک ایسی جگہ پہنچے کہ راستہ کوئی اور نہیں تھا، ایک بابے کی قبر تھی، قبر کو کراس کر کے آگے جانا، تو وہاں جلات بیٹھا ہوا تھا بدماش۔ اس نے کہا بابے کو خوش کرنے کے لیے کچھ دے دے کے، لے بابا تو خوش ہو جا، یہ شرک ہے۔ پہلا آدمی موحد تھا، وہ علماء سے محبت کرتا تھا، علم سے محبت کرتا تھا، قرآن حدیث کے درس میں دوڑ دوڑ کے بیٹھتا تھا، بھاگتا نہیں تھا۔ اس نے کہا یہ تو شرک ہے، میں تو مر جاؤں گا یہ نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا۔ کہا میرے پاس تو کچھ نہیں، ہم تو ویسے خالی ہو گئے، مسافر سے سارا پیسہ ختم ہو گیا۔ تو آپ کو پتہ پہلے زمانے میں لوگ مٹھائی روز رکھ کے چلے جاتے کہ بابا خوش ہو جائے گا، بابے کو کیا پتا بھائی۔ کہا ایسا کرو، یہ جو مٹھائی پہ مکھیاں ہیں نا، ایک مکھی مار کے بابے کو خوش کر دو۔ اس نے کہا میں تو نہیں کر سکتا یہ۔ کہا پھر قتل کے لیے تیار ہو؟ کہا میں تیار ہوں۔ کلمہ پڑھ کے وہ شہید ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فرشتے اس کی روح کو جنت میں لے گئے۔ اس نے شرک۔ دوسرا، دین سے، علماء سے بیزار تھا، درس سے دور بھاگتا تھا، دین کی باتوں سے دماغ میں تو مجھے سب کچھ پتا ہے، جیسے آج کل بیماری ہے۔ اس نے کہا اس سے کیا ہوتا ہے، مکھی مارنی ہے نا، مکھی مار کے لے بابا تو کچھ اعوذ باللہ۔ وہاں سے گزر گیا۔ کچھ سالوں کے بعد ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، مرنا تو ہے۔ 100 سال رہو، 200 سال رہو، ایک وقت آئے گا قبر میں جانا۔ کتنی پہلی سب کے نمازی یہاں سے چلے، انگلیوں پہ گنوا سکتے ہیں آنکھوں میں۔ آپ کی پڑوسیوں میں سے، آپ کی گلی محلوں میں مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں کتنے لوگ چلے گئے۔ ایک دن کے بچے سے لے کے 150 سال تک کی عمر کے لوگ آپ کو ملے گے قبرستان۔ جب وہ مرا، مرتے ہی اس کی روح کو دوزخ میں لے گئے۔ کیوں بھائی؟ اس نے کس کے نام پہ مکھی مار کے دی تھی؟ بابے کے نام پہ۔ تو خلاصہ یہ کہ جو جس کی عبادت کرے گا قیامت میں وہ معبود اس کو جھٹلا دیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا ذکر گزشتہ آیات میں کیا تھا۔ آج کی آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں ایک زمانے سے کافروں کا یہ شیوا رہا ہے کہ ہم کفر پہ ڈٹے رہیں، لیکن دوسرا کا وصد عن سبیل اللہ، لوگوں کو حق کے راستے سے روکتے رہیں، نہ خود نماز پڑھیں گے نہ دوسروں کو نماز پڑھنے دیں گے۔
نہ خود روزہ رکھیں گے نہ دوسروں کو روزہ رکھنے دیں گے، نہ خود حج کریں گے نہ مالداروں کو حج کرنے دیں گے، نہ خود زکوٰۃ دیں گے نہ دوسروں کو زکوٰۃ دینے کی توفیق اور اس کو ترغیب نہیں دیں گے، نہ خود کلمہ پڑھیں گے اور دوسروں کو بھی نہیں، نہ خود ذکر کریں گے نہ تلاوت کریں گے، دوسروں کو بھی منع کریں گے۔ تھوڑے اس میں کیا رکھا ہے؟ دنیا کماؤ، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ یہ مسلح پھاڑتے رہتے ہیں، صفحے خراب کر دیتے ہیں، دوسری صفحے آتی ہے، ان سے ہوتا کیا ہے؟ نعوذ باللہ۔ وہ جو کافر ہے وہ مسلمانوں کو ہر زمانے میں برگزیدہ کرتے رہے۔ جرمن کے عیسائی، روس کے عیسائی اور اسی طریقے سے انگلستان کے عیسائی، یورپ کے عیسائی، امریکہ کے عیسائی، یہ سب ایک ہو چکے ہیں، ایک ہو چکے ہیں صرف اس بات پر کہ کسی طریقے سے ہم مسلمانوں کو دین سے برگزیدہ کر دیں، بیزار کر دیں، متنفر کریں۔ عیسائی مشینریاں کام کر رہی تھی کہ مسلمانوں کو اسلام سے دور کریں، ابھی کام کر رہی ہے اس سے زیادہ، اور قیامت سے پہلے اس سے اور زیادہ بڑھ جائے گا، اور مختلف ہتھ کنڈے ہیں ان کی، مختلف کتنی قسمیں ہیں دین سے دور کرنے کی کہ میں آپ کو۔ انگریز آپ کو پتہ ہے ہندوستان میں 200 سال تک رہا، 200 سال میں اس نے مسلمانوں کو اتنا دور کر دیا دین سے کہ وہ چلے گئے، ہندوستان چھوڑ کے چلے گئے، لیکن اپنا سکہ کہ آپ کو آئیڈیل بننا ہو تو امریکی بن کے دیکھو، انگلش بن کے دیکھو، انگریز بن کے دیکھو، مسلمان بن کے نہیں دیکھو تو خوبصورت ہوتا ہے۔ ہر ایک کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ یار یہ تو انگریز کا بچہ لگتا ہے، منہ سے مسلمان کا بچہ نکلتا ہی نہیں ہے، کتنے سال پہلے چھوڑ کے چلے گئے۔ ان کا مقصد یہی تھا اور یہی ہے، یہی رہے گا کہ کلمہ پڑھنے والوں کو اسلام سے دور کرو اور یہود و نصارہ کے طریقے۔ دوسرے لوگ جو دوسرے عیسائی ہیں وہ اسکول کے نام پہ، اسپتال کے نام پہ پیسے کی لالچ دے کر کتنے مسلمانوں کو عیسائی بنا چکے ہیں۔ آپ ذرا پاکستان سے باہر ہو جائیے، آسٹریلیا میں 3 دن لگانے کے لیے جماعت جب جاتی ہے نا تو وہاں اس جگہ مسجد نہیں ہے، ہمیں تو قدر نہیں ہے نا مسجدیں، مصلی بھی نہیں ہے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک کرائے پہ مکان لیتے ہیں، کرائے پہ 3 دن کے لیے مکان کرائے پر لیتے ہیں اور 5 دن کی چھٹی لیتے ہیں، پھر اس میں جا کے اپنا سامان رکھتے ہیں، اذان دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور جس جگہ ٹھہرے ہیں نا وہاں گلی محلوں میں مسلمانوں کو تلاش کرتے ہیں۔ کیوں جاؤ گے؟ یہودی، عیسائی، ہندو، مجوسی، آتش پرست، غیر مسلم ملے گا، بڑی مشکل سے مسلمان ہیں۔ تو ایسے لوگ بیچارے کام کر رہے اور دین کو پھیلانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور پوری دنیا میں عیسائیوں نے ایسا جال بچھایا ہوا ہے کہ وہ قرآن کے ہمدرد، حدیث کے ہمدرد، مسلمانوں کے ہمدرد بن کے اسلام کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ غلط کہنا صحیح کہہ رہے ہیں؟ کتنے لوگ کہاں کہاں بیٹھ کے اینکر کی شکل میں، لیکچرار کی شکل میں، ٹرانسمیشن کی شکل میں، پتہ نہیں کتنی اصطلاحات ہے اس کی شکل میں وہ لوگوں کو دل سے گزارتے ہیں۔ تو انگلستان کا وزیر اعظم ایک دفعہ تقریر میں کہنے لگا کہ اس وقت تک دنیا مہذب نہیں بن سکتی نعوذ باللہ جب تک دنیا سے قرآن کو ختم نہ کر دیا جائے۔ نعوذ باللہ نقل کو ان کا مقصد قرآن کو دنیا سے ختم کرنا ہے۔ کیوں؟ قریانیت، لسانیت، فحاشی، مکاری، منافقت، گناہ، اس کا کلا کما کرنے والی کون سی کتاب ہے؟ بولو بھائی، قرآن شریف ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ رکاوٹ ہے، اس کو ہٹاؤ۔
2 लाख मुसलमानों को जमा किया। कहाँ भाई? बगदाद में। कहाँ? बगदाद में। और इतनी किताबें दजला में डाल दी, कुरान शरीफ और किताब, उसका पुल बन गया, जश्न मनाया कि इस्लाम खत्म कर दिया। अल्लाह का जश्न थोड़ी मना रहे। वसद्दू अन सबीलिल्लाह, इनका मकसद है मुसलमानों को दीन से दूर करना। तो कितने कामयाब हो। क्या हाल है हमारा 5 नमाजों में मुसलमान। हमारे मुसलमान इस्लाम पे शक करते हैं। मुसलमान उनको क्या फिर अंग्रेज को मेहनत करने की जरूरत ही क्या है? कजी तलाश करते हैं, तनकीद करते हैं, गैर मुस्लिम में कौन? मुसलमान तलाश करते। ये मसला कुरान में ऐसे कैसे लिखा है, ये मसला हदीस में ऐसे कैसे लिखा, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। तो कुरान और हदीस के हमदर्द बन के इसकी जड़ों को खोखला कर। फिर इन्होंने पूरी दुनिया में कुछ यूनिवर्सिटियां बनाई है, जो हाफिज बनाते हैं, कारी बनाते हैं, और जनाब कुरान शरीफ का तर्जुमा सिखाते हैं, हदीस शरीफ का तर्जुमा सिखाते हैं। अंदर से वो काफिर है। अंदर से क्या है? जब वो बिल्कुल तैयार हो जाते हैं तो उनसे हलफनामा लेते हैं और पूरी दुनिया में उनको फैला देते हैं। आपके हिंदुस्तान में अंदरूनी सिंध में 20-20 साल उस शख्स ने नमाज पढ़ाई है जो एजेंट था, और मगरिब के बाद वो जाता ही नहीं था मुसल्ले से, ईशा की अजान से 15 मिनट पहले उठ के जाता था। पता चला कि उसने वो जो वायरलेस सिस्टम उस वक्त आता था, सजदे में जाके सारी रिपोर्ट देता। तो 20 साल उसने नमाज पढ़ाई, कोई पता नहीं शजरे नसर, पीछे इस इमाम के अल्लाह पर सलाम फेर के भाग जाते, क्या करना है कुछ पता नहीं। कितने लोग ऐसे जो दीन और मजहब के नाम पे लोगों का ईमान का डाका डालते हैं, लोगों को ईमान से खाली करते हैं। अल्लाह फरमाने जब इन्होंने वतीरा बना लिया है कि लोगों को रोकते हमको डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, और इनको रोकेंगे मुसलमानों को, और नई तहजीब के नाम पे, नई रोशनी के नाम पे, जदीद फैशन के नाम पे फहाशी का रास्ता रोज बरोज एक नया रास्ता खोलते नहीं खोलते। बदकारी को जो रजा के साथ हो उनके नजदीक बदकारी कोई गुनाह नहीं है। कानून पास किया, बदफेली खुशी के साथ हो कहते कोई गुनाह नहीं है। नाउज़ बिल्लाह। नंगापन मर्द होकर औरत रोड पे खड़ा हो सारे कपड़े उतार के कोई गुनाह नहीं है उनके नजदीक। नाउज़ बिल्लाह। पूरी दुनिया में उन्होंने इस्लाम के भी खिलाफ काम किया, लोगों को कपड़ों से बाहर किया। फिर इंग्लिस्तान और यूरोप में लोगों को कपड़ों से बाहर किया, पाकिस्तान में तो नहीं किया। बोलो भाई, हमारे कराची में तो नहीं किया ना? कराची में भी मस्जिद में तो लोग चड्डे पहन के नहीं आ जाते ना। बोलो भाई, यहाँ भी आ जाए, बड़ी दाढ़ी और छोटा सा चड्डा घुटने तक का पहन के नमाज पढ़ते। ये किसने सिखाया है? ये कहां से सिस्टम आया? कुरान हदीस में तो किताबुल लिबास में ऐसी हदीस ही नहीं, कुरान शरीफ में कोई आयत नहीं। मुस्तकिल मेहनत कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे तो मैं और आप नहीं कर रहे, हम आप खरगोश में हैं, सो रहे हैं। हालांकि 50 से ज्यादा इस्लामी रियासतें, याद रखिएगा कितनी रियासतें हमारी दुनिया में, 50 से ज्यादा रियासतें जहां मुसलमान रहते हैं। इस्लामी रियासत अगर चाहें तो ये भी पैसा खर्च कर सकते हैं, अस्पताल बना सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं और मुसलमानों में तबलीग कर सकते हैं। लेकिन क्या कमी है? जज्बा ईमान। क्या कमजोर है? ईमान का जज्बा इतना ठंडा पड़ चुका है कि 10 रुपए भी इस्लाम फैलाने के लिए देने के लिए आगे जगह पूर कीजिए। तैयार नहीं, और आइंदा भी पता नहीं तैयार होंगे, छोड़ के मर जाएंगे, लेकिन आखिरत के लिए कुछ नहीं। और वो सारा कबीला, पूरी जमीनें, पूरा इलाका, वो कहते हैं भाई ईसाइयों के लिए काम करो, लोगों को ईसाई बनो, सब मेरी जायदाद ले लो, लेकिन लोगों को ईसाई बनो। और हक वाले तैयार नहीं। मैं और आप भाई अभी नमाज के लिए आए, हमने कितने लोगों को नमाज की दावत? क्या जज्बा मेरा है? मैं और आप दर्स में भी बैठे हैं, अल्लाह ने हमें बिठाया, किसने बिठाया? हमने कितने लोगों को तैयार है? अंदर से जज्बा नहीं है, जज्बा। तो फरमाया काफिरों का शेवा है, वतीरा है, कुफर करेंगे, वसद्दू अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से रोकेंगे, ज़िदनाहुम अज़ाबन फौक़ल अज़ाब,
عذاب کے اوپر عذاب. ایک گناہ کرے تو ایک سزا دو. اللہ پاک فرماتے نہیں، انہوں نے ایک تو گناہ کیا کافر ہونے کا، دوسرا گناہ کیا لوگوں کو کافر بنانے کا. کیا بنانے کا؟ کافر بنانے کا. بما کانوا یفسدون. پہلا بھی جرم ہے، لیکن سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ لوگوں کو کافر بنانا، منافق بنانا، مسجد مدرسے سے دور بھگانا، داڑھی ٹوپی شلوار کرتے سے دور رکھنا، یہ اس سے بھی بڑا کیا ہے؟ گناہ ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. پھر فرمایا وہ کیا وقت ہوگا؟ یوم نبعث فی کل امت شہیدا، کہ ہر امت میں سے ایک گواہ کو کھڑا کر دے. یعنی نبی قوم کے خلاف گواہی دے گا. من انفسہم، انہی کے اندر سے. وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء. یہ پہلے آیت کا جو ترجمہ اور تفصیل کی کسی دفعہ ہو چکی کہ انبیاء علیہ السلام کیسے ان کے خلاف گواہی دیں اور قوم کیسے انکار کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گواہ بنائیں گے. میں اور آپ سوچیں، آپ ہمارے حق میں گواہی دیں گے ہمارے خلاف. بولو بھائی، آواز نہیں آ رہی. کچھ وائبریٹ ہو رہے، کچھ ہلکی ہلکی آواز میں سمجھ میں نہ آ. ہم اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پاسداری کریں گے. پاسداری کیا ہے؟ سر سے پیر تک اس کو نافذ کرنا. کوئی مشکل کام نہیں ہے دین پہ چلنا. سوتے سب ہے سنت کے مطابق سونا، یہ دین ہے. اٹھتے سب ہے سنت کے مطابق. بیت الخلا سب جاتے ہیں صبح اٹھ کے سنت کے مطابق جا. بیت الخلا جس کو ہم ٹوائلیٹ کہتے ہیں، اسٹائل میں ٹوائلیٹ سے سب نکلتے ہیں، لیکن ہمیں سنت کے مطابق نکلتے ہیں. منہ سب کھولتے ہیں، لیکن ہمیں سنت کے مطابق استنجا اور وضو کرنا ہے. صبح سب ناشتہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس سے پہلے نماز کی فکر کرنی، تلاوت کی فکر کرنی، اور سنت کے مطابق ہمیں ہر عمل کو کرنا. جاب میں سب جاتے ہیں، ہمیں بھی جانا ہے، لیکن کس کے مطابق؟ لباس سب پہنتے ہیں، لیکن ہمیں سنت کے مطابق. ایسی صبح کرنا، شام کرنا، رات کرنا، دن کرنا، زندہ رہنا، بیماری میں، صحت میں، خوشی غمی میں. کہیں سنت ایسی جگہ ہے کہ جہاں سنت کی احکامات نہ ہو؟ ہے بھائی، ہر جگہ موجود ہے جہاں حضور علیہ السلام کی حدیث موجود ہے. اور کئی دفعہ کتابیں بتا چکے ہیں کہ بھائی جیب میں رکھ لو علیکم بسنتی. اگر ہم چلے جائیں دنیا سے کہہ سکیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مفتی عبدالحکیم کی کتاب علیکم بسنتی کو 10 دفعہ 50 دفعہ 70 دفعہ پڑھا تھا، اور اس میں اتنی سنتیں میں نے نافذ کر دی. تو کچھ تو بول سکتا ہے. ایک کو خبر ہی نہیں ہے کہ سنت کیا ہے، ملے گی کہاں. حضور علیہ السلام کو کچھ کہہ سکتا ہے؟ آپ ایسے تھوڑی آ جاؤ ایسے کوثر کے لیے ایسے پلا دیں گے؟ نہیں پلائیں گے. سحقن سحقن بعدن بعدن، بھگاؤ اس کو بھگاؤ، یہ میری سنت سے بیزار تھا، میرے پاس نہیں آنے دینا. کون کہے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، ہم آپ کو ان کے خلاف گواہ بنائیں. علی کا لفظ علی کا لفظ اوپر کے لیے آتا ہے، اس کے خلاف. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، یہ ایک نیا اور مضمون ہے. ہم نے آپ پہ ایسی کتاب اتاری ہے جو وضاحت کرتی ہے ہر چیز کی، طبیاناً ہر چیز کو کھول کے بتاتی ہے. اشکال یہ ہے، سوال یہ ہے کہ ہر چیز کی وضاحت تو قرآن شریف میں نہیں ہے. کیا ہے بھائی؟ اس کا جواب علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو اجمال ہے، مختصر کو اجمال کہتے ہیں. مختصر کیا کہتے ہیں؟ اجمال کہتے ہیں. تو اس کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن متن ہے تو اس کی شرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم نے جن باتوں کے کرنے کا بتایا، جن باتوں سے روکا ہے، اس کی ساری وضاحتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ احادیث میں، بہت بڑے ذخیرے میں امت کے سامنے کر دی. تو ہر بات واضح ہو گئی کہ نہیں ہوگی؟ یہ بات. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جو باتیں احادیث میں اجمال کے ساتھ تھی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی قبروں پر اللہ کروڑہا رحمتیں نازل فرمائی. انہوں نے کئی مسائل میں جن کو قرآن عظیم اور حدیث میں نہیں تھا، صحابہ کرام نے اجماع کر کے، متفق کر کے ہمیں بتا دیا.
تو صحابہ کا اجماع بھی ہمارے لیے بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں غیر سبیل المؤمنین، ایمان والوں نے جس پر اجماع کیا اس کے خلاف کوئی کھڑا ہو جائے میں اس کو نہیں مانتا، نولہ ما تولا، تو جہاں وہ جائے گا اس کو وہاں جانے دیں گے، وساءت مصیرا، لیکن ہم اس کو دوزخ میں پھینک دیں گے، ونصفی جہنم میں پھینک دیں گے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو قرآن کریم بتا رہا ہے کہ اجماع صحابہ کا اجماع یہ بھی ایسا ہی ضروری جیسے قرآن اور حدیث پہ چلنا ضروری۔ پھر صحابہ کے بعد جو نئے مسائل پیش آئے تو ائمہ مجتہدین کی بھی بات ماننا کیا ہے بھائی؟ ضروری ہے، کیونکہ قرآن کریم سورۃ نساء میں اللہ فرماتے ہیں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، جب ان کو کوئی مسئلہ پیش آیا قرآن میں حدیث میں صحابہ کی اجماع میں نہیں تھا، تو جو ہمارے مجتہدین ہیں ائمہ مجتہدین، امام ابو حنیفہ اور بھائی امام ابو، جس کی وجہ سے ہم اور آپ حنفی المسلک کہلاتے ہیں، ائمہ مجتہدین امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی رحمہم اللہ، انہوں نے جو مسلک بتایا اور جس نے جس مسلک کو پکڑ لیا اس پہ چلتا رہے موت تک، تو ائمہ مجتہدین بھی قرآن کریم کی آیت سے تبیانا لکل شیء کا کام کر رہا ہے کہ ہر کلی جزئی کی وضاحت ہوگا، وہ ہدن، اور جو ان چاروں کو لے کر چلے گا قرآن کریم کو، حدیث کو، صحابہ کے اجماع کو اور اسی طرح ائمہ مجتہدین اور قیاس کو، وہ ہدایت پر ہوگا۔ جو کہتا ہم جو قرآن مانتے ہیں وہ ہدایت پہ ہوگا، ضلالت پہ ہوگا، بولو بھائی وہ گمراہی پر ہوگا، ہدایت پہ نہیں۔ جو کہ ہم تو حضور کو مانتے ہیں صحابہ کو نہیں مانتے، تو ہواؤں کے دوش میں مکہ مسجد کی چھت پہ آ کے کلمہ پڑھا، بولو بھائی ہواؤں کے دوست میں قرآن شریف یا رکھ کے چلے گئے کسی ٹاور کے اوپر، ایسا ہوا ہے؟ یہ کلمہ ہمیں کس نے پہنچایا؟ قرآن کس نے پہنچایا؟ حدیثیں کس نے پہنچائی؟ پورا دین ہمیں کس نے پہنچایا؟ صحابہ نے پاکستان میں قبریں بنوا دی، اور آج صحابہ کے خلاف لوگ بکواس کرتے ہیں، میرا ہماری ماں کے خلاف کوئی بولے تو ہم سر نیچے کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ استغفر اللہ پڑھ کے گھر چلے جائیں گے، بولے بھائی کون کہتے گھر چلے جانا چاہیے، اتنے کا دور ہے چپ چاپ استغفر اللہ پڑھتے پڑھتے گھر چلے جائیں گے۔ تو ازواج مطہرات کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا صاحبی فی الغار والمزار، غار میں بھی میرا ساتھی، مزار میں بھی آج میرے پہلو میں میرے ساتھ ہے، اور حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ ہوگا۔ اس کے بارے میں یہ بکواس کریں اور میں استغفر اللہ پڑھتے چلا جاؤں کہ مار نہ دیں، بچ تو نہیں سکتے، بچ جائیں گے، مرنا تو پھر بھی۔ مقبول دہلوی ایک بدبخت گزرا ہے، شیعہ ملعون، کیا نام ہے؟ میں آپ کو پریس بھی بتاتا ہوں جہاں سے اس کا قرآن شریف کا ترجمہ چھپا ہے، مانتے نہیں اور پھر قرآن شریف میں ریسرچ کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ کہتے ہیں ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، یہ تین چیزوں سے اللہ نے روکا، فحشاء سے، منکر سے، بغی سے، بے حیائی سے، برائی سے اور سرکشی سے۔ نعوذ باللہ پڑھ رہا ہوں، اپنی کتاب میں بدبخت لکھتا ہے فحشاء سے مراد ابو بکر ہے، نعوذ باللہ، منکر سے مراد حضرت عمر فاروق، نعوذ باللہ، بغی سے مراد حضرت عثمان غنی ہے، نعوذ باللہ۔ ایسے روڈوں پہ لکھا دیکھا، روڈوں پہ حضرت ابوبکر صدیق کا نام، اس کے اوپر چپل سے چلتے گاڑیوں کو چلاتے ہیں، فٹنج بنا کے جلاتے ہیں، اور حق والے کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، توبہ توبہ توبہ، وضو شریف پڑھو، وضو شریف پڑھو، اور کچھ نہیں کرو۔ اللہ کا کیا حساب ہے؟ صحابہ کا سامنا کیسے نہیں کریں؟ ان کے بغیر تو وہ کتنی محنت کر کے یہاں تک، ہم اتنا بھی دفاع نہیں کر سکتے ان کا۔ تو ہدایت اس کو ملے گی جو قرآن کریم، ذخیرہ احادیث، صحابہ کی اجماع کو مانتے۔ مسلمان ہو کر کہتے ہیں دوسری اذان تھوڑی ثابت ہے، نعوذ باللہ، ایک اذان کے ساتھ جمعہ پڑھتے ہیں غیر مقلدین، کہتے ہیں حدیث کے خلاف نہیں بولنا، امام صاحب کہاں مسئلہ بن رہا ہے۔
مسئلے تو ویسے اتنے بنے ہوئے ایک یہ بن جائے گا تو کیا بنا. آپ جانتے ہیں نا بھائی، ایک اذان دے کے جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں کون؟ غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل حدیث کے 20 رکعت کرانے کا کھلم کھلا انکار کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے کیا ہے، نعوذ باللہ، تو معمولی چھوٹا بھائی ہے تمہارا حضرت عمر فاروق. تو فرمایا ہدایت اس کو ملے گی جو قرآن کریم، ذخیرہ احادیث، صحابہ کے اجماع کو مانے. یہ تو 4 ستون ہے خلفائے راشدین. تو بھائی آپ علیہ السلام کے بعد اسلام کو کاندھا انہوں نے دیا، اسلام کی ڈوبتی نیا کو سہارا کس نے دیا؟ کہ 4 خلفائے راشدین نے. میرے بھائی ہم ان کا دفاع نہ کریں، چپ رہو چپ رہو. طلاق ثلاثہ میں تمام صحابہ کا اجماع 3 طلاق 3 ہے، لیکن یہ کہتے ہیں 3 ایک ہوتی ہے. وہ 3 لاکھ روپے مجھے دے دو اور 1 لاکھ روپے لے لینا کہ 3 ایک ہوتی ہے. آپ نے 3 لاکھ قرضہ دیا، 1 لاکھ روپے لے لو. آپ کے 3 بیٹے مدرسے گئے تھے، 1 بیٹا واپس آ گیا. میں 3 تو 1 ہوتی ہے، میں 1 بیٹا. چین سے سوئے گا ماں یا باپ؟ سکون ملے گا ماں باپ کو؟ روٹی ہضم ہوگی؟ نوالا جائے گا منہ میں؟ نہیں. ہاں 2 بچے میرے، پھر 3 ایک ہوتی ہے. تو جب تک یہ 4 چیزوں کو نہیں مانے گا وہ ہدایت پہ آ نہیں سکتا. اس لیے کہتے ہیں درس قرآن میں ہر ایک کو بٹھانا ضروری. جمعے میں اتنی تفصیل سے بات نہیں ہو سکتی، درس قرآن میں بات ہوتی ہے. ہر مسجد میں درس قرآن کا اہتمام کرتے ہیں علماء کرام، ہر مسجد. اور کہتے ہیں روز درس کریں تو ایک دن میں حال خراب ہو جاتا ہے. ہفتے میں 1 دن ہوتا ہے، اس میں بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ پھر تفصیل سے روزانہ آدھا گھنٹہ درس دو کہتے ہیں قرآن شریف کا. تو کیا دروازے بند کر کے کوئی بیٹھے گا ہی نہیں؟ اتنی ضرورت ہے. وَرَحْمَةً، جب سب دلائل اربعہ کو لے کے چلیں گے تو اللہ کی رحمتیں آئیں گی. وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور جو ماننے والا ہے مسلمان اس کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے. 3 چیزوں کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، 3 چیزوں سے روکا ہے. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں، جن کو خلیفہ راشد کہتے ہیں، عمر ثانی بھی کہتے ہیں. عمر اول کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عمر اول ہے. اور عمر ثانی کون ہے؟ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے لازم کیا تھا کہ ہر مسجد میں جو جمعہ پڑھائے خطبے کے دوسرے خطبے کے آخر میں یہ آیت پڑھے، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اس مسجد میں پڑھا جاتا نہیں؟ پڑھا، ہر مسجد میں پڑھا جاتا. اسی زبردست سی آیت، اس کے کتنے خصائل اور اوصاف ہیں، کتنے کافر صرف اس آیت کو سن کے خود بھی پوری بستی کو مسلمان کرتے ہیں. سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین طیبین الطاہرین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واسترنا بسترک الجمیل. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.